أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سورہ بقرہ کی ابتدا ہو چکی ہے اور اس میں تقریباً پانچ آیتوں کا تذکرہ گزشتہ ہفتے ہو چکا ہے۔ پچھلے ہفتے یہ بات بتائی تھی اور وہ بتانا اس لیے دوبارہ دہرانا اس لیے ہے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ پچھلی آیتوں کا ان آیتوں کے ساتھ کیا ربط ہے۔ اس کے لیے ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے پچھلی آیتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ پچھلی آیتوں میں مومنین کی صفات بیان کی گئی تھی۔ 5 صفات تھی مسلمانوں کی، مومنین کی، اللہ والوں کی۔ سب سے پہلے تو متقین تھے، پھر دوسرے نمبر پر وہ غیب کی باتوں پر ایمان لانے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، اور قرآن کریم پر اور پچھلی کتابوں پر یقین کرنے والے، اور جو 5ویں نمبر پہ تھی کہ آخرت کے دن پر بھی یقین کرنے والے۔ ان 5 چیزوں کا تذکرہ پچھلے ہفتے آیا تھا کہ متقین اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ 5 صفات ہیں۔ جو آدمی ان 5 صفات کو لیے ہوئے ہوگا، اپنایا ہوا ہوگا، اس آدمی کو اللہ رب العزت متقی بنائیں گے، پرہیزگار بنائیں گے، اپنے سے ڈرنے والا بنائیں گے۔ یہ تذکرہ پیچھے آ گیا تھا۔ ان کو کیا ملے گا ان 5 صفات کو اپنانے کی وجہ سے؟ تو کہا گیا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جو یہ 5 صفات والے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب جب مومنین کا تذکرہ ہو گیا، کیونکہ مومن کا کام ہوتا ہے اقرار کرنا، بہت دھیان سے سمجھیے گا، مومن اور مسلمان کا کام ہوتا ہے اقرار کرنا۔ اقرار کرنے کا کیا مطلب؟ اقرار کرنے کا مطلب ہے مان لینا۔ مان لینے کا کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے مثلا کہ میرے ان صاحب کے میرے ذمے 500 روپے ہیں، گویا کہ یہ آدمی 500 روپے کا اقرار کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذمے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو جس آدمی نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور ان 5 صفات کو اپنے اندر داخل کیا، تو گویا کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور میں اسی سے ڈروں گا، اسی سے خوف کھاؤں گا، اس کے علاوہ کسی سے ڈروں گا نہیں۔ یہ 5 آیتوں میں ہو گیا تھا۔ اقرار کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے انکار کا، بہت دھیان سے سمجھیے گا اس کو۔ اقرار کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے انکار کا۔ انکار کرنے والے 2 طریقے کے لوگ ہوں گے۔ مومنین اور مسلمان یہ اقرار کرنے والے ہوئے، اور انکار کرنے والے 2 طریقے کے لوگ ہو گئے۔ ایک ہے مجاہر اور دوسرا ہے منافق۔ مجاہر کا دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے کافر، اور منافق کے بارے میں ابھی بتائیں گے۔ تو انکار کرنے والے 2 طریقے کے ہوں گے، ایک ہوگا کافر اور ایک ہوگا منافق۔ پھر ان کے انکار میں بھی فرق ہوگا، ان کے انکار میں بھی، انکار کرنے کے اندر بھی فرق ہوگا۔ کافر جو انکار کرے گا وہ کھلم کھلا کرے گا۔ وہ دشمن جو مومنین کا ہے کافر، یہ کھلم کھلا دشمن ہے، اس کا چھپا ہوا نہیں۔ وہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی ذات پہ برا بھلا کیچڑ اچھالے گا، اور اللہ کے ساتھ شریک گردانے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، یہ کافر کرے گا۔ لیکن منافق کبھی یہ کام نہیں کرے گا۔ منافق کیا کرے گا؟ انکار کرے گا لیکن چھپ کر۔ منافق انکار کرے گا کسی بھی چیز کا لیکن چھپ کر۔ کیسے؟
وہ بظاہر آ کر مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہو کر نماز بھی پڑھے گا، اور جہاں موقع لگے گا وہ جا کر ان کے ساتھ بھی جو کافر ہیں ان کے ساتھ بھی شریک ہو جائے گا، چونکہ وہ اپنے کفر کو، اپنے انکار کو چھپایا ہوا ہے۔ تو گویا کہ انکار کرنے والوں کی دو قسمیں بنی، ایک وہ ہیں جن کا کفر کھلم کھلا ہے، ایک وہ ہے جن کا کفر چھپا ہوا ہے۔ اب ان آیتوں میں جو ابھی آگے آیتیں پڑھی گئی، ان آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کھلم کھلا دشمن ہیں اللہ کے، نافرمانی اللہ کی کھلم کھلا کرتے، ان کو اپنی زبان میں کافر، مشرک یہ کہا جاتا ہے، اور اس کو اگر قرآن کی زبان میں سمجھنا ہے تو مجاہر ہے، وہ کھلم کھلا زہر سے بنا ہے جس کا کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ منافق کی ہر چیز پوشیدہ رہے گی، دکھنے میں کچھ رہے گا، کرنے میں کچھ رہے گا، یہ ایسا ہی رہے گا جیسے ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ ہے اور کھانے کے کچھ ہے۔ یہ جو دو آیتیں پڑھی گئی ہیں، تین آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان تین آیتوں میں جو تذکرہ ہیں وہ تذکرہ کھلم کھلا کافر کا ہے۔ اوپر کی جو 5 آیتیں تھیں ان 5 آیتوں میں تذکرہ تھا پکے ٹھکے مومنین کا، ان کی صفات یہ تھی کہ یؤمنون بالغیب، آخرت کے دن پر، غیب کی چیزوں پر ان کا ایمان تھا، نماز کی پابندی کرنے والے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے، اسی طریقے سے اللہ کی کتاب یعنی کتاب اللہ، توریت، زبور، انجیل وغیرہ پر ایمان رکھنے والے تھے، اور اسی طریقے سے وہ آخرت کے دن پر بھروسہ کرنے والے تھے، وہی لوگ کامیاب تھے۔ لیکن کافروں کا تذکرہ صرف 2 آیتوں کے اندر بیان کیا، اور رہ گئے منافق، تو ان کا تقریباً 13 آیتوں کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ کیا وجہ؟ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آستین کا سانپ بہت خطرناک ہوتا، آستین کا سانپ ہونا وہ بہت خطرناک ہو، ایسا اگر سانپ دکھے گا نا آپ کو تو آپ اس سے بچیں گے۔ کھلم کھلا پتہ ہوگا کہ یہاں اس جگہ پہ سانپ بیٹھا ہوا ہے تو آدمی وہاں جائے گا نہیں، لیکن آستین میں جو سانپ ہوگا وہ تو نہیں پتہ چلے گا، تو وہ زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے بات سمجھانی پڑے گی، جلدی سمجھ میں آتا نہیں نا۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی سے کسی کو تعلق ہے، اس کو بولے کہ بھائی اس کے ساتھ کہا یہ کر رہا ہے تو وہ بیکار آدمی ہے، تیری زندگی خراب کر دے گا، ایسا کچھ بھی؟ دلیل دو مجھے، سمجھاؤ مجھے، تم کہہ رہے ہو نا کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ نشست و برکات نہیں رکھنی ہے، تو پھر اب تم بتاؤ مجھے دلیل دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اپنا بنا ہوا ہے، وہ اس کو اس پہ پورا بھروسہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کھل کر اس کا ظاہری اعمال تو اس کے ایسے دکھ رہے ہیں جیسے ہمارے، اس لیے اس کو تفصیل سے سمجھانا پڑتا۔ اگر کوئی آدمی کسی غلط صحبت میں لگ گیا، ہم جانتے ہیں کہ بچہ بہت نیک ہے اور اس کو غلط صحبت مل رہی ہے، تو ڈر یہ ہے کہ یہ بندہ ان غلط صحبت کے اندر کہیں ملوث نہ ہو جائے اور اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب اگر آپ ایسے جا کے کہ بھائی دیکھو اس کے ساتھ مت رہو، بولا تمہارا نقصان ہوگا، میرا نقصان ہوگا، اس کے ساتھ رہنے پہ میرا نقصان کیا ہوگا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کو اس کو پورا کھل کر سمجھانا پڑے گا کہ یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ اس کا کیریکٹر ہے، یہ اس کی زندگی ہے، اس کے یہ لفڑے ہیں، یہ اس کے یہ مسئلے ہیں، یہ ساری چیزیں جب سمجھائیں گے اور کھل کر بتائیں گے تو اب یہ تھوڑا سوچنے میں مجبور ہوں گے، یار اتنے لوگ تو برا نہیں بول سکتے کسی کو، سب لوگ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ معاملہ ہے جبھی تو برا بول رہے ہیں۔ یہ منافقین کا حال ایسی ہی ہے، اس لیے ان کو خود ان کے حالات کو سمجھ میں نہیں آتے نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو ان کے حالات بہت تفصیل سے سمجھائے گئے قرآن کریم میں۔ اور رہ گئے وہ کافر تو وہ بالکل کھلا کھلا تھے، تو ان کو 2 آیتوں میں نمٹا دیا گیا، اور کیا بتا دیا گیا کہ یہ جو کافر ہے ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم ان کو کتنا بھی سمجھاؤ تو یہ ایسا ہے جیسے الٹے گھڑے میں پانی ڈالتے رہو، تو پانی بھرے گا کہ اس میں گھڑا بھرے گا؟ نہیں بھرے گا نا۔ بالکل انکار کرنے والے جو کھلم کھلا کافر ہے ان کا حال یہ ہے۔ ان میں بھی 2 طریقے کے لوگ بنے، ایک آدمی انکار کرتے 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 اس درجے پہ پہنچ گیا کہ اب اس کا لوٹ کر ریٹرن آنا، یو ٹرن لینا اب مشکل ہے، تو ان کے بارے میں اس آیت کا تذکرہ ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے نان مسلم، کتنے اللہ کے نافرمان یہ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حالانکہ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے۔ کیا اعتراض ہوتا ہے؟ مانو
کہ بھئی قرآن کریم میں یہ کہا گیا ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کھلم کھلا کافر بنے. سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اب یہاں اعتراض کرے لوگوں نے کہ بھئی جب اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر ڈرانے کا کیا مطلب؟ پھر ڈرانے کا فائدہ کیا؟ پھر ان کی کیا غلطی؟ وہ تو پھر گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ کفر کے اندر ہی رہنے والے، ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر ان کو سزا کیوں؟ انہوں نے کچھ پاپ تو کہہ رہے نہیں. بھئی اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا نا کہ برابر ہے ان کے لیے، تم ڈراؤ مت ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے. اعتراض سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے؟ اعتراض یہ ہو رہا ہے آدمی کو سزا اسی وقت میں ملے گی جب اس نے کچھ گناہ کیا ہو. ان کے اوپر تو گناہ ان کا ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ڈرانے سے نہ ڈرانے سے ان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. جب اللہ کو معلوم ہے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر ان کو بیچاروں کو سزا کیوں؟ یہ اعتراض ہوتا ہے. یہ اعتراض ہمیشہ یاد رکھیے گا. اعتراض ہمیشہ کیوں ہوتا معلوم؟ یا تو آدمی کی کچ فہمی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یعنی آدمی کا مائنڈ جو ہے نا تو کیچ نہیں کرتا نا کس چیز کو، سمجھ کی کمی کی وجہ سے آدمی کو اعتراض ہوتا ہے. ورنہ قرآن کریم کی آیتوں میں کبھی کوئی اعتراض نہیں ہے، حدیث میں کبھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہمارے دماغ میں رہتا. گڑبڑی کہاں رہتی؟ دماغ میں. اس کی بنیاد پر ہم کو ایسا لگتا. ان آیتوں میں جو تذکرہ ہے صاف طور پر وہ ابو جہل کا اور ابو لہب کا ہے کہ اے نبی جی آپ ان کو کتنا بھی سمجھاؤ، ایسے پکے ٹھکے انکاری بن گئے، وہ اس درجے کو پہنچ گئے اب ان کا ریٹرن آنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. اب اعتراض ختم ہو گیا. کیا؟ کہ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے انکار میں، اللہ کی نافرمانی میں اتنے دور نکل گئے کہ اب واپس آ سکتے ہیں. ارے تمہارے بیٹے کو سمجھانا، اب نہیں، نکل گیا ہمارے ہاتھ سے بچہ، بولتے نا بچہ ہاتھ سے چلا گیا. کیا مطلب چلا گیا؟ کیا مطلب یہ ہے کہ اب بچہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا، ریٹرن نہیں آ سکتا. بالکل کفر میں، نافرمانی میں، اللہ کی دشمنی میں، اللہ کی نافرمانی میں اس درجہ آدمی لگ جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ کافر وہی ہے جو کفر کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں، ہم یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں. حالانکہ ڈرنے کی ضرورت ہے ہمیں. کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں پر بھی مہر لگا دے، جیسے آگے تذکرہ ہے کہ دلوں پہ مہر لگ گئی، آدمی نافرمانی میں اتنا لگ گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے. اسی لیے آج جمعہ کے بیان میں ہم نے ایک بات کہی، ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ لا شیء مثلہ ولا شیء یعجزہ ولا الہ غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور یہاں تک کہ اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے. یہ عقیدہ اس لیے مضبوط کرنا ہے تاکہ آدمی کہیں یہ بھی چلتا وہ بھی چلتے کے چکر میں شرک کے اندر لگ جائے اور شرک سے کفر کی دلدل میں پھنس جائے اور پھر وہاں سے آگے نکل جائے تو ریٹرن آنا، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہی ہوں، راشن کارڈ، آدھار کارڈ، سارے کارڈوں پہ کیا ہے، مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی فہرست میں کیا ہو گیا ہو، نافرمانوں میں اس کا شمار ہو گیا. اس لیے ہم کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، تم ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ، لا یؤمنون، ان پر کوئی اثر ہونے والا، ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں نہیں لائیں گے بھائی ایمان؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے نہیں لائیں گے کہ اب اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. مہر کا لگ گئی دل پر. ہر چیز کا اثر کہاں ہوتا؟ ہر چیز کا اثر دل پر. کہاں ہوتا؟ دل پر. کسی کو کسی سے محبت ہے، اس کو ٹھیس پہنچ گئی، یعنی وہ محبت میں دھوکہ مل گیا، کیا دکھتا اس کا؟ بولو نا. ارے بھائی شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. کیا ہوتا؟ کیا تکلیف ہوتی؟ یار بہت دل دکھا دے یار. کسی کو ایسے تم ویسے تم یہ وہ آدمی بولتا یار دل دکھا دیا یار اس نے، کبھی بولتا سر دکھا دیا یار اس نے، پیٹ دکھا دیا یار اس نے، کبھی بولتا آدمی
نہیں بولتے نا. کیوں؟ اس لیے کہ دل ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کا اثر قبول کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان فی الجسد لمضغہ، سنو سنو سنو، انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ سیدھا ہو جاتا تو پورا جسم سیدھا چلتا، وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب وہ بگڑ جاتا تو پورا جسم بگڑ جاتا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی. اگر آدمی کے دل کا دورہ کہتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ دل نے کام کرنا چھوڑ دیا. جس طریقے سے ظاہری زندگی باقی رکھنے کے لیے دل کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے، ایسے ہی اپنے ایمان اور یقین کو بچانے کے لیے دل کا محفوظ رکھنا ضروری ہے. اس لیے ایک آدمی جب کفر کی حد میں بڑھ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں بڑھ جاتا ہے، تو ختم اللہ علی قلوبہم، تو اللہ کیا کرتے؟ دلوں پر مہر لگاتے. مہر اس لیے لگائی جاتی کہ اس میں سے کوئی چیز لیک نہیں ہونا. آپ کسی کو خط بھیجے، لیٹر بھیجے، تو اس کے اوپر پوسٹ مین کیا کرتے؟ ایک بڑے سے لوکھڑ کا ہی رہتا اور اس پر سکہ لگا. کیوں؟ یہ سیل لگ گئی ہے، اب یہ کھلے گا اس کے پاس جا کر کھلے گا جس کے نام پر وہ لکھا گیا ہے، جس کے نام پر وہ بھیجا گیا ہے. تو دل کے اوپر اگر مہر لگ گئی تو سارا ستیاناش ہے آدمی کا. حقیقت یہ ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، دل پر بھی لگ گئی، وعلی سمعہم، کانوں پر بھی. اب کچھ سنتا بھی نہیں ہو، اس کو بولا کہ تم بولو کہ بیٹھو بھائی دین کی بات ہوگی، بیٹھو بھائی قرآن کی تفسیر ہوگی، اب وہ نہیں سنتا. کیوں؟ اس لیے کہ اب دل کے اندر اس کے کیا بیٹھ گیا؟ مسجد کے آنے والوں کو نہیں بول رہا ہوں میں، آپ غلط سمجھ لیں گے. یعنی اب اس کو تم کتنا بولو نا، باہر جا کر چوک میں اس کو بولو تو وہ سنتا بھی نہیں. تھوڑا سا آپ بولتے رہو، وہ ادھر دیکھیں گا. ملاقات میں جاؤ تم، تو ملاقات میں جانے کے بعد میں اگر وہ اللہ کے نافرمانی بڑا ہوا ہے اور اللہ نے اس کی ہدایت کو چھین لیا ہے، تو وہ آدمی تو دیکھنا ہو وہ دوسرے اپنے کاموں میں لگ رہے گا. ہاں تم بولتے رہو نا، کیونکہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اس کے کانوں پر بھی کیا پڑ گئی؟ مہر پڑ گئی. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اس کے آنکھوں پر بھی کیا پڑ گیا؟ پردہ پڑ گیا. اب اس کو کچھ دکھتا بھی، حق بات بھی دکھتی نہیں. اس کو کتنا فائدہ بتاؤ تم تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کو بولو پیدل چلنے کی جماعت میں اتنے فائدہ ہے تو کیا ہو رہے ہو؟ نہیں یار، اپنا جمتا. کتنا بھی سمجھاؤ اس کو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے دل دماغ سب کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا. اب اس کو کچھ ہی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے اس کو راہ خدا کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی اور نہ ہی اس کو ایمان یقین کی باتیں سمجھ میں آتی. یہ تذکرہ ہے کس کا؟ اللہ کے کھلم کھلا نافرمان یعنی کافروں کا. کس کا؟ کافروں کا. اب کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے. پھر آگے ان لوگوں کا تذکرہ ہے. کس کا؟ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نافرمانی میں ایسے ہے کہ چھپ کر ہے. کھلم کھلا تو کر نہیں سکتے، نکال دیے جائیں گے محلے سے، نکال دیے جائیں گے مسجدوں سے، نکال دیے جائیں گے ایمان والوں سے. اس لیے ایسے لوگوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ان کو کہا جاتا ہے منافق. ان کو کیا کہا جاتا؟ منافق. ان کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا. ہم ایک دو آیتوں کو ہی لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر. اور اللہ کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان لانے والے ظاہر میں وہ ایمان لے کر آئے، زبان سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے کہ منافق کیا کرتے ہیں؟ کفر کو چھپائے ہوئے ہیں لیکن صف اولا کا اہتمام کرتے ہیں. پہلی صف میں آ کر رسول اللہ کے زمانے کے جو منافق تھے کیا کرتے تھے؟ پہلی صف میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگ شک نہ کر لے. لیکن کیا ہوگا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور کیا سمجھتے ہو مانو؟ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. مسلمانوں کے سامنے یہ کہہ کر کہ ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں. اللہ نے سمجھ لینا مسلمان ہیں. نعوذ باللہ من ذالک.
وہ اللہ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایڑا باولا. اور کیا کرے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اللہ کہہ رہا ہے وہ دھوکہ نہیں دے رہے لیکن اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ ہم ارے میں اتنا چالاک ہے تم کو کیا بولنا، میں نے یوں ایسے گھما کے ادھر سے کر دیا. باولے کو پتہ ہی نہیں کہ ادھر اس نے 100 روپے کا نقصان کرنے میں اپنا 1000 کا نقصان کروا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نے بتاؤ کیسا دیا اس کو، سمجھا نہیں دیا. اور پیٹ میں پانی نہیں ہلن دیتے بولے اپن پیٹ میں پانی ہلن دیتے ایسا نکال دیتے، پتہ چلا کہ وہ لٹ کے خود آ جاتا. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. لیکن ان کو سمجھ رہا نہیں، ان کے سمجھ میں نہیں آتا. کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کیونکہ اس لیے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ بیماری لگی ہوئی ہے، اور بیماری کہاں لگی ہوئی ہے؟ دل میں لگی ہوئی ہے. کہاں پر گڑبڑی کہاں ہے؟ دل میں. بیماری دل میں ہے. اب جب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا کرے؟ دیکھو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے. کیوں ہے بھائی؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں. کیا دعویٰ کر رہے تھے؟ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن دعویٰ کیا، عمل کیا اس کے خلاف ہے، جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس کو انشاءاللہ یہاں سے یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ الگ مضمون ہے، اس لیے اس کو اگلے ہفتے سمجھیں گے انشاءاللہ. منافق کس کو کہتے ہیں پہلے اتنا سمجھ لیں. منافق وہ آدمی ہوتا ہے جو ظاہر میں پکا ٹھکا مسلمان دکھتا ہے. کبھی کبھی دھوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو، اس کو دیکھ کر اس کی پگڑی اور جبہ اور کبہ اور اس کی رکعتیں اور نمازیں، ایسا لگتا ہے کہ بھائی کیا ہے. یہ جو قادیانی ہے نا، قادیانی، ان کا بھی حال ایسی ہے. قادیانی ہے، شکیلی ہے، قادیانی ہے، شکیلی ہے، جماعت علی ہے. یہ میں ادھر ادھر کے نام نہیں لے رہا، یہ اپنے علاقے کے نام لے رہا میں تم کو. کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ یہ قادیانی، غلام احمد قادیانی جو تھا کافر ہے یہ پکے. ایسے ہی ایک فرقہ ہے، کون سا؟ شکیلی. شکیل بن حنیف ایک آدمی ہے جو اتنا بظاہر اتنا تقوی والا، طہارت والا تھا کہ آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. جماعتوں کی تعلیم اور جماعتوں کو لے کر چلنا اور وہ ذمہ داری اور ایسے تقاضوں پہ چلنے والا. کیا کرا معلوم آپ کو؟ پڑے گاؤں میں آیا اور نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. کیا کر دیا؟ پڑے گاؤں میں آ کے چھپ کے رہ گیا پہاڑ کے پاس میں اور نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو کیا بولتا اپنے آپ کو؟ میں امام مہدی ہوں، اللہ نے میرے کو ساری ذمہ داریاں دی ہے. ہر سال نظام الدین مرکز میں 2 مہینے خدمت میں رہتا تھا. اس لیے بہت ڈرتے ڈرتے کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ کام ڈرتے ڈرتے کرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے. ڈرتے ڈرتے کرنا ہے، کرتے کرتے ڈرنا بھی ہے. یہ دونوں کام کرنے ہیں. ڈرتے ڈرتے بھی کرنا ہے اور کرتے کرتے بھی ڈرنا ہے. مرتے مرتے بھی کرنا ہے اور کرتے کرتے بھی مرنا ہے. یہ ذمہ داری ہے. بہت اللہ سے مانگ مانگ کر کہ اللہ کہیں ہم کو گمراہ نہ کر دیں. یہ جماعت علی بول کے دھلیے میں ہے، اس نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرا. جماعت علی، یہ جماعت علی نام کائدے سے پڑھا معلوم، اس کا نام علی احمد تھا. لیکن جماعت علی کیوں؟ مولانا یونس صاحب پونا والوں کا خادم خاص تھا. لیکن جب آدمی زیادہ دین کی طرف یہ نہیں کرتا نا، آدمی سوچتا کہ میں بہت بڑا، میں بہت، تو یہ آنا جب آتی نا آدمی کی تو اب وہ کچھ الٹے سیدھے کام شروع کر دیتا. اس لیے اللہ سے بہت ڈرتے ہوئے رہنا ہے. تو بظاہر تم دیکھیں گے نا ان کو، پڑے گاؤں والوں کو کبھی جانا ہو تو پڑے گاؤں کے روڈ پہ چشمے کے دکانیں جتنے لگے ہوئے نا، اس میں تم کو دیکھیں گے پگڑیا کے اور کبھی ڈریسوں میں، ہم روز دیکھتے ہیں. وہ پورے شکیلی ہیں، پورے کے پورے بھولے بھالے سیدھے سادے بیچارے. یہ مالیگاؤں کے ایریے کے لوگ آ کے وہاں پہ بسے ہوئے ہیں اور پورے تم کتنا سلام کرو. ان کے یہاں پہ شرط یہ ہے اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا سلام کرے تو جواب مت دینا، جواب نہیں دینا. ان کی نمازوں تم دیکھیں گے نا، ایسے نہیں نمازیں پڑھیں گے اتنی سنجیدگی کی اپن پڑھ بھی سکتے ہیں ایسے نمازیں. تو یہ ظاہر میں کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے؟ کفر چھپا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے بھائیو، کبھی کسی نے ایڑے باولے جیسا اگر اپنا سمجھا رہا نا یہ ایسا ویسا، تو کسی کی بات میں بہکاوے میں نہیں آنا. اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا. اور میں آپ کو بتا دوں، مہدی کو اگر کوئی ہونے کا بول رہا نا،
کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آدمی کسی کی عقیدت میں، ارے آپ نے حضرت کیا غلط بول سکتے کیا، یار اتنے محنتی والے ساتھی ہے وہ، کبھی گمراہ ہو سکتے کیا وہ؟ نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں کون سی غلطی ایسی رہتی ہے کہ نظام الدین کی کرسیوں پر لاکھوں کے مجمع بیان کرنے والے، ان کے ہم نے خود اپنے آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی فجر کی نماز کے لالے پڑ گئے تھے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اس لیے کبھی کسی نے ایسا بہکانا نہیں، ضابطہ یاد رکھیے گا۔ امام مہدی جو آئے گے نا، یہ عقیدہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی رسول اللہ جو نام ہے نا وہی رہے گا۔ امام مہدی کا نام کیا رہے گا؟ محمد، ان کے ابا کا نام عبداللہ۔ اور وہ ظہور ان کا جو ہوگا نا، لوگ کہاں پہچانیں گے ان کو معلوم؟ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور طواف کے بیچ میں اچانک لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لوگ ان کے ہاتھ پہ اچانک بیعت کر لیں گے، وہ امام مہدی رہے گے۔ ایسا کوئی بھی آئے گا تھوڑا سا بزرگ بننے کا، تواضع بننے کا اور اللہ والا بننے کا ناٹک کرے گا اور آ کر گمراہ کرے گا، کبھی کسی کے بہکاوے میں، بھائی تو پوچھ رہا نا ہمارے یہاں مفتی صاحب ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں، چل مفتی صاحب سے ملیں گے اپن، تو بول رہا بہت آزاد کالج کے اندر کتنے شکیلی ہے، تم کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ آزاد کالج میں محنت شروع کر رکھی ہے انہوں نے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بس اپن محنت کریں نا، اپن بہت ایک دم یہ ہے، نہیں، وہ بہت اپنے سے بہت آگے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے عقیدہ مضبوط رکھو، امام مہدی ہونے کا کوئی بھی دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، 30 جھوٹے۔ کوئی بھی آ کر بول رہا نا تو کبھی کسی کی بات نہیں، ہم کو دیکھنا ہے کتنا بھی اللہ والا ہے نا، کبھی ایڑے بہولے جیسے کسی کو بھروسہ نہیں کر لینا، کتنا بھی اللہ دکھ رہا نہیں بھائی تمہارے باپ کتنا اپنے ساتھ اتنے چلوں میں چلا، اتنے 4 مہینوں میں چلا، ایسا ساتھی ہے ویسا ساتھی ہے، غلط دعویٰ کر رہا ہے تو وہ گمراہ ہو گیا، ہم اس سے بچیں گے۔ یہ قرآن کریم میں یہ آگے کی جو آیتیں آ رہی نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ انہی لوگوں کے بارے میں بالکل وہی باتیں ہیں۔ اس لیے عقیدہ مضبوط بتا دیا، عقیدے کی بات اس لیے بتا دی کہ یہ عقیدہ مضبوط رکھو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور انشاءاللہ امام مہدی کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ، مانگنے رہنے سے حضرت عیسیٰ کا بھی ساتھ دیں گے، امام مہدی کا بھی ساتھ دیں گے، جب بھی آئے گا، جب آئیں گے، جب موقع آئے گا، جب ہم علماء سے پوچھیں گے، معلوم کریں گے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ کوئی بھی آ کر ایڑا باولا ہم کو بنا کر نہیں جا سکتا، کریں گے نا انشاءاللہ، سب کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ یہ جو باتیں چل رہی ہے بہت اہم باتیں ہیں، اس لیے آپ بھی شرکت کریں، اپنے ساتھیوں کو بھی شرکت کرائے، مختصر سے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے پیارے اللہ، ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، ہمارے ان ساتھیوں کی ہر ضرورت کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ جو بھائی مولا کریم اعلان سننے کے بعد جا چکے ہیں ان کو معاف فرما، ان کی پکڑ نہ فرما، ان کو بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو قرآن، حدیث، سیرت پاک کے مجمع میں اور محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان مجلسوں کے اندر مولا کریم مسجد کی آبادی والا عمل ہے، تو اسے درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد اما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔